ہمارے معاشرے میں آج کل جو میجر ایشوز ہیں نا ینگ جنریشن میں، ینگ جنریشن کی بے روزگاری کی وجہ، وہ یہ کہہ لیں آپ کہ آج کا میرا جو ٹاپک ہے نا یہی سمجھ لیں، لوکی کی کہیں گے، جیسے پنجابی میں کہتے ہیں لوکی کی کہیں گے۔ آج ہماری بے روزگاری کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ ہم اس چیز سے حیران ہیں، پریشان ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے۔ ہمارے پاس بہت سارے چھوٹے چھوٹے کام کے مواقع آتے ہیں۔ ہمارے آج کے پاکستان کے حالات سے آپ سب لوگ واقف ہیں، تو آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ بہت سارے لوگ ایم اے پی ایچ ڈیز فری ہیں، جابس نہیں ہیں ان کے پاس، لیکن ان کے پاس ایسے چھوٹے چھوٹے مواقع، ایسے چھوٹے چھوٹے کام بہت ہیں، لیکن وہ صرف اس وجہ سے نہیں کر رہے کہ لوگ کیا کہیں گے، میرا رشتہ دار کیا کہے گا کہ فلاں کا بیٹا فلاں کام کرتا ہے، فلاں کا بیٹا فلاں کام کرتا ہے۔ اس نیچر سے، اس سوچ سے ہمیں باہر نکلنا ہوگا۔ جس دن ہماری ینگ جنریشن اس سوچ سے باہر نکل آئی، اس وہم سے باہر نکل آئی کہ لوگ کیا کہیں گے، یقین مانیے کوئی بے روزگار ینگ جنریشن میں نہیں ہوگا۔ سب سے بڑی ایک بات یاد رکھیے گا، آپ نے اپنی زندگی میں صحیح کرنا ہے، غلط کرنا ہے، دوسرے کو نظریوں کو لینا چھوڑ دیں، دوسرے کا نظریہ اس بات پہ بالکل بھی لینا چھوڑ دیں کہ وہ کیا کہے گا۔ آپ اپنے یقین کے ساتھ، میں نے آپ کو جیسا کہ پہلے شروع میں بھی بتایا ہے، دوبارہ بتا رہا ہوں کہ آپ اپنی پوری ایمانداری کے ساتھ، صحیح طریقے کے ساتھ اپنا کام، محنت شروع کر دیں اور نتیجہ اللہ پہ چھوڑ دیں۔ کبھی بھی لوگوں کی باتوں میں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کبھی آپ نے امیجن کیا ہے؟ چلیں آپ امیجن کر کے دیکھیے گا، رات کو لیٹیے گا، آپ نے کبھی بھی اپنی زندگی میں موت نام کا لفظ شامل کیا ہے؟ میرا نہیں خیال کہ جو شخص اپنی زندگی میں موت نام کا لفظ شامل کر لے وہ جلدی کسی گناہ کی طرف جائے گا۔ تو آپ اپنے یقین کے ساتھ اس چیز پہ لگ جائیے، محنت کیجئے، چاہے وہ دنیاوی ہے چاہے وہ دین کی ہے، ٹھیک ہے؟ دین کی محنت آپ نے کرنی ہی کرنی ہے، دین کی محنت آپ نے ہر حال میں کرنی ہے، دین کی محنت تو آپ پہ فرض ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن حقوق العباد جب آپ دیکھتے ہیں نا تو حقوق العباد میں بہت ساری چیزیں ایسی آ جاتی ہیں جو ہم لوگ وقتی طور پہ نہیں دیکھتے، لیکن جن میں اسلام کو دیکھنا بہت ضروری ہے۔ ہم لوگ، میں نے جیسے کہ ویڈیو کے شروع میں بھی بتایا تھا، بہنوں کا حق، وراثت کے وقت، بات کرتے وقت غیبت، چغلی، یہ ساری چیزیں کر دیتے ہیں۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، کوئی بھی ایسا انسان اس کوہ ارض پر نہیں ہے جس کا حساب کتاب نہیں ہونا۔ تو آپ اپنی زندگی کے جو بھی صحیح فیصلے ہیں، صحیح راستے ہیں، صحیح طریقے ہیں، وہ ضرور اپنائیے، اور اس یقین کے ساتھ اپنائیے کہ آپ نے اپنا حساب کتاب صرف اور صرف اللہ کی ذات کو دینا ہے، اس کے علاوہ کسی کو بھی نہیں دینا۔ ہمارے معاشرے میں آج کل جو چل رہا ہے سوشل میڈیا، آپ یقین مانیے آپ لوگ مجھ سے زیادہ شاید استعمال کرتے ہوں گے، تو ہم لوگ موبائل کو بہت اپنے ساتھ اٹیچ کیا ہوا ہے۔ اٹیچ کریں، کچھ چیزیں ایسی بن چکی ہیں جو ہمارے لیے پازیٹیوٹی کے لیے بنائی گئی ہیں۔ موبائل یوز کرنا منع نہیں ہے، فیس بک یوز کرنا منع نہیں ہے، واٹس ایپ یوز کرنا منع نہیں ہے۔ میں آپ کو اپنی بتاتا ہوں، کسی کی بات کیوں جانا، ہم موبائل کو اتنی توجہ سے دیتے ہیں۔ سپوز ابھی میرے ذہن میں ایک بات آ گئی، میں وہ پہلے کرنا چاہوں گا۔ اب یقین مانیں، ایک بندہ بزنس مین بزنس شروع کرتا ہے نا، وہ بزنس کے لیے دن رات ایک کر دیتا ہے اور اسے کامیابی بھی مل جاتی ہے، فار ایگزامپل 1 مہینے بعد، 2 مہینے بعد، 1 سال بعد۔ لیکن آج ہم نے معاشرے میں کیا کیا ہوا ہے کہ جو ہمارا مین مقصد ہے، ہمارا دین اسلام، قرآن پاک، اس کو ہم چوم کے صرف رکھ دیتے ہیں، اور جو ہمارا دنیاوی بزنس ہے اس کے لیے ہم دن رات محنت کرتے ہیں، دن رات ایک کر دیتے ہیں۔ کبھی آپ نے کسی پارٹی میں جانا ہو، آپ اگر رات کو 4 بجے بھی آئے ہیں نا، تو آپ کو کسی پارٹی میں جانا ہے، دوستوں کے ساتھ جانا ہے، تو میں اس یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ آپ صبح کو 5 بجے اٹھ کے ریڈی بھی ہو جائیں گے، نہا بھی لیں گے، سردی ہے، ٹھنڈا پانی ہے، گرم پانی ہے، گرمی ہے، ان چیزیں آپ کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی۔ لیکن اگر آپ 3 بجے یا 4 بجے گھر آ گئے ہیں
تو 5 بجے نماز فجر ہے، آپ کے پاس 10 ریزن ہوں گی، میں تھکا ہوا آیا ہوں، مجھے نیند بہت آ رہی ہے، مجھے نیند پوری کرنی چاہیے، میں نے صبح 8 بجے کام پہ بھی جانا ہے، اس کے علاوہ پانی نہیں ہے جی، پانی ٹھنڈا ہوگا، میں نہاؤں گا، ٹھنڈ لگ جائے گی، بیمار ہو جاؤں گا۔ دین کے معاملے میں جب آتے ہیں ہمارے پاس بہت ساری ریزن آ جاتی ہیں، دنیاوی جب کام آتے ہیں ہمارے پاس کوئی ریزن نہیں ہوتی۔ تو تھنک اباؤٹ اٹ، یہ سوچنے کا ٹائم ہے، ابھی بھی کچھ نہیں گیا، ابھی بھی وقت ہے، سوچئے، اپنے آپ کو بدلیے، اپنے آپ کو آج بدلنے کا ارادہ بنا لیجئے۔ 1 سال بعد آپ خود کہیں گے کہ واقعی وہ جو میں پچھلی زندگی گزار رہا تھا اور یہ بدلی ہوئی زندگی گزار رہا ہوں، اس زندگی میں اور اس زندگی میں بہت فرق ہے۔ ہمیں آج لگ رہا ہوتا ہے کہ ہماری دنیاوی زندگی سکون کی زندگی ہے، لیکن اگر آپ اس دنیاوی زندگی کو دین کے ساتھ نہیں جوڑتے، دین کو پہلے نہیں رکھتے، ہر جگہ پہ اپنے اللہ کو پہلے نہیں رکھتے، قرآن کو پہلے نہیں رکھتے، حدیث کو پہلے نہیں رکھتے، تو اس دنیا کی ساری نعمتیں آپ کے پاس ہیں نا، تو وہ بیکار ہیں، ان کی ویلیو زیرو ہے، وہ آپ کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی۔